السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، آیت نمبر ہے 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ان بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، الا مگر، من اتبعک مگر جو کوئی کیا کرے، پیروی کرے تیری، من الغاوین غین واو یا بہکے ہوئوں میں سے۔ اب یہاں پر ہم نے پیچھے جو دیکھی تھی کہ اوپر والی آیت میں کہ مخلصین، اب غاوین یہاں پہ دیکھا اس آیت کے اندر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غاوین اور مخلصین میں فرق کیا ہے۔ دراصل مخلص پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مخلص جس کے لام کے نیچے زیر ہوگی، خالص کرنے والے، جبکہ مخلص کا کیا مطلب ہے، خالص کیے ہوئے، بغیر ملاوٹ کے۔ تو مخلصین شرک سے پاک، نیت پاکیزہ، کوششوں میں اخلاص اور زندگی پاکیزہ، خاتمہ اچھا، ٹھکانہ جنت۔ جبکہ غاوین کا مطلب کیا ہے، ایمان میں ملاوٹ، نیت خراب، کوششوں میں ملاوٹ، رجس ناپاکی، برا خاتمہ، زندگی ناپاک، خیر خواہی کا نام کوئی نہیں، اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے علاوہ جو 2-3 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں اہم باتیں کیا ہیں۔ نمبر 1 کہ شیطان ڈرتا ہے ان لوگوں سے جو مخلص ہیں۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان پر میرا کوئی زور نہیں، میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے چنے ہوئے بندوں کے۔ کون سے؟ یعنی مخلص۔ دیکھیں اس لام کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، جبکہ مخلص میں زیر تھی، تو یہ معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ جن کا دل شرک، بدعت اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوگا، دنیا کی لالچ سے خالی ہوگا، ان پر زور نہ چلے گا، کیونکہ شیطان کا جو راستہ ہے نا، وہ منافقت سے جاتا ہے۔ نمبر 3 جن کے اندر منافقت نہ ہوگی، ان کو نہ میں بہکا سکوں گا۔ یعنی اللہ کن کو چاہے گا، جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا، اور جو اللہ کے اثر کو قبول کر لے اور ماحول کے اثر کو قبول نہ کرے، وہ تو ماحول کو بدل دے مگر ماحول اس کو نہ بدل سکے۔ اور یہ ایمان کے مضبوط ہونے پر ہوتا ہے۔ ایک انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے کہ انسان گناہ کو نیکی سمجھ کر کرے۔ ایک راستہ حق کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ، وہ غاوین کا راستہ ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَإِنَّ اور بے شک، جہنم لَمَوْعِدُهُمْ واو عین دال، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ لہا اس کے لیے، سبعۃ 7، ابواب دروازے ہیں، لکل واسطے ہر، باب دروازے کے لیے، یعنی ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے، مخصوص مخصوص، قاف سین میم۔ اب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازوں کی کئی وجوہات ہیں، جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی ہر دروازہ مخصوص مجرموں کے لیے ہوگا جہنم کا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے،
زندیقیوں کے لیے، ایک زانیوں، سودخوروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر 7 دروازوں سے مراد ہے 7 طبق اور درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 زنا، نمبر 3 چوری، نمبر 4 سود، نمبر 5 جادو، نمبر 6 جھوٹ، نمبر 7 والدین کی نافرمانی۔ تو یہ جہنم کے جو آگے 7 دروازے آئیں گے، اس سے پہلے 7 دروازوں سے مراد کیا تھا 7 طبق اور درجے، اور ہلاک کرنے والے یہ 7 گناہ بھی ہیں، لہٰذا ان سے ہر صورت بچنا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، ان کو آپ لوگوں نے آگے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اس سے یعنی اس کو پتہ ہو اور وہ ان آیات کو سن کر فائدہ اٹھا سکے، اپنے آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچا سکے۔ اسی طرح جہنم کے جو 7 دروازے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو 7 دروازے ہیں ان کا ایک کا نام ہے جہنم، یہ ہے گناہ گار مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 2 لظا، یہ یہود کے لیے۔ نمبر 3 حطمہ، یہ عیسائیوں کے لیے۔ نمبر 4 سعیر، صابیوں کے لیے، صابی۔ نمبر 5 سقر، مجوسی کے لیے۔ نمبر 6 جحیم، مشرکین کے لیے۔ نمبر 7 حاویہ، منافقین کے لیے۔ لہٰذا جو شخص جس گناہ میں سے سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا اسے اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آیات۔ دیکھیں آپ کو دروازوں کے متعلق بھی پتہ چلا جہنم کے، اور 7 اس کے کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی یہاں پر تلقین کی گئی احادیث کے مطابق۔ تو آیت نمبر 44 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔